نہ صرف سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس بلکہ دنیا بھر میں جتنا بھی علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پاپولیشن اسٹڈیز اور ڈائنامک جیسے سبجیکٹ کی معلومات بہت ضروری ہیں. لیکن سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق سماجیات کے موضوعات کے ساتھ ہوتا ہے، سماج میں ہونے والے مسائل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سوشل پرابلمس کو اور ساتھ ساتھ ان کے سلوشن کی طرف بھی لے کر چلتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو پاپولیشن اسٹڈیز اور ڈائنامک جیسے سبجیکٹ پہ بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے. 3 سے 4 طریقے سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بڑھتی ہوئی پاپولیشن یا کسی ملک کی زیادہ پاپولیشن بری طرح سے افیکٹ کرتی ہے اس ملک کی اکانومی کو اور وہاں پہ مسائل دیتی ہے. پاپولیشن اسٹڈیز کو جب ہم ریڈ کرتے ہیں، اس کے ڈائنامکس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کی کمپوزیشن پہ بات کرتے ہیں، اس پہ چینج کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے جو اکنامکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں کلیئر پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری کنٹری کی اکنامک گروتھ کہاں جا رہی ہے اس سرٹن پاپولیشن کے ساتھ، اور وہ کون سے میجرز لیے جا سکتے ہیں جس سے اکنامک گروتھ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو پاپولیشن کی اسٹڈیز کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے پاپولیشن کے ڈائنامکس کو سمجھ لیا جائے تو جو ماہرین ہیں، جو اکانومسٹ ہیں دنیا کے، جو سوشیولوجسٹ ہیں، یہ تمام برینز مل کر یقیناً ایسی اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں جس سے کسی ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور اکنامک ایشوز کی وجہ سے کیونکہ سوشل پرابلمز آتے ہیں اس لیے اس کے ہمیں اس سے دور رہنے کے لیے پاپولیشن اسٹڈیز بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن ریپڈ پاپولیشن گروتھ کیونکہ ریڈیوس کرتی ہے پر کیپٹا انکم کو. پر کیپٹا انکم ہم پر پرسن انکم کو کہتے ہیں کہ ایوریج ایک ملک کے اندر، ایک پاپولیشن کے اندر کتنے فیصد لوگ کتنی ارننگ ان کی پر منتھ ہے. یولی اس کو ڈالرز میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے US$ پر منتھ بنایا جاتا ہے، پھر اپنے روپیز کے اندر اس کو کنورٹ کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی 40% سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہے، وہ بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے اور یقیناً پاپولیشن گروتھ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. تو پاپولیشن سٹڈیز کے سبجیکٹ کو پڑھنے سے اکنامکس کی ہمیں ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں. فار ایگزامپل جیسا میں نے آپ کو پر کیپٹا انکم بتائی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان امپلائمنٹ ہمارے ملک میں کتنی ہے، یہ ہمیں معلوم ہوں گی. کتنے پرسنٹ لوگ انڈر امپلائمنٹ ہے. انڈر امپلائمنٹ کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایک سرٹن ڈگریز رکھتے ہیں لیکن کم اپرچونٹیز ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی ڈگری یا کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کے اوپر جاب نہیں ملتی اور وہ مجبور ہیں ایسی جاب کرنے پہ جس میں تنخواہ کم ملتی ہے اور ان کے مراحت بھی کم ہوتے ہیں. یہ تمام مسائل پاپولیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارا سوشل سٹرکچر اس سے ویک ہوتا ہے، فیبرک آف دی سوسائٹی اس سے ویک ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کا جاننا بڑا ضروری ہے اور یہ تمام اکنامکس کے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ پاپولیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے سگنیفیکینس آف پاپولیشن اگر اوور آل اپنی سوسائٹی کی طرف ہم بات کریں، اٹ ہیز اے گریٹ امپورٹینس ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف دا سوسائٹی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف دی پاپولیشن. اگر ہم اپنے سوسائٹی کی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ہمیں اپنے پاپولیشن کی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم بات کرتے ہیں جرائم کی، ہم بات کرتے ہیں بچوں کے مسائل کی، چائلڈ پرابلمس ریلیٹڈ ٹو چلڈرن، ہم بات کرتے ہیں پرابلمس ریلیٹڈ ٹو ویمن، ہم بات کرتے ہیں پرابلمس ریلیٹڈ ٹو اولڈ ایج پیپل. یہ تمام کیٹیگرائزیشنس جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، بڑھتی آبادی اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک سرٹن توجہ ہم اپنے بچوں پہ نہیں دے سکتے جس سے بچوں کے اندر جرائم بڑھ رہے ہیں، بچے تعلیم سے دور ہیں. ہم اپنے بچوں کو وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکتے جو کہ ان کی آنے والی زندگی کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. خواتین کے مسائل ہیں، اوور آل ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ہیں، اسکارسٹی. اب دیکھیں آپ کے ساتھ ساتھ یہ مسائل تو ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ریسورسز کی جو اسکارسٹی آ جائے گی، اسکارسٹی آف دی واٹر، اسکارسٹی آف دی الیکٹریسٹی، شارٹیج آف دی الیکٹریسٹی، شارٹیج آف دی ادر مینز آف کمیونیکیشن، موسٹ امپورٹنٹلی شارٹیج آف پبلک ہیلتھ فیسلٹیز. اب آپ دیکھیں کرونا آیا دنیا کے اندر، کرونا نے ایسی ممالک کو جھنجھلا کر رکھ دیا جو کہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے ایڈوانس کنٹریز ہیں، لیکن اب صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی وہی کنٹریز تھیں جو آپ کی شاید دفاعی اخراجات کے اوپر زیادہ اسپینڈ کرتی تھیں اور پبلک ہیلتھ پہ انہوں نے اسپینڈ نہیں کیا. بہرحال بڑھتی آبادی
گورنمنٹ کے پاس اتنے ایکسپینڈیچرس نہیں ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ ہسپتال کھول سکے. ایک ہسپتال کے اندر جہاں پہ صرف 100 مریض ٹریٹ ہونا چاہیے، بڑھتی آبادی کی وجہ سے وہاں پہ 1000 مریض بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام وہ سوسائٹی کے اوپر ایفیکٹس ہیں جو بڑھتی آبادی ہمیں لے کے آتی ہے. اس کے ساتھ مائگریشن کے ایشوز ہیں، اس کے ساتھ اربنائزیشن کے ایشوز ہیں. مائگریشن ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جانا مائگریشن کہلاتا ہے. اربنائزیشن رورل ایریاز کا شہروں کے اندر، رورل ایریاز کے لوگوں کا شہروں کے اندر موو کرنے کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں. اپیرنٹلی لوگ اچھی زندگی، اچھے لائف سٹائل کے لیے آتے ہیں، لیکن اربنائزیشن اٹس سیلف از اے ویری بگ چیلنج. اینڈ اربنائزیشن از دی آؤٹ کم آف ہائی پاپولیشن گروتھ. رورل ایریاز کے اندر جب ہائی پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے اسٹیٹ محروم رکھتی ہے رورل ایریاز کو بیسک فیسلٹیز سے، تو شہروں کی طرف آ جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس اور اس میں 250 ml پانی کی کیپیسٹی ہو، آپ جتنا ایکسٹرا پانی ڈالیں گے وہ پانی چھلکے گا. تو ہمارے شہروں کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا آنا مسائل کا سبب بنتا ہے، جس میں غربت، بے روزگاری، ہیلتھ ایشوز سے لے کر جرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہونا اور دوسرے سوشل پرابلم، جس میں فیملی کا انسٹیٹیوشن کولیپس کر جاتا ہے، آپ کو ایک جارحانہ ایٹیٹیوڈ ملے گا. یہ تمام سوشل سائیکولوجیکل ایشوز پاپولیشن کی بڑھنے سے جڑے ہوئے ہیں. اور سوشل سائنسز کے کیونکہ اسٹوڈنٹس اس کے اوپر بات کرنے ہیں تو ان کے لیے ان کی ڈیٹیل جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے بڑھتی پاپولیشن اور ان تمام موضوعات کا آپس میں تعلق ہے.